रिंग रोड पर सफर मजीद महंगा, टोल टैक्स में 30 रुपए तक इजाफा। कार सवार को 45 की बजाय 50 रुपए देना होंगे। वैगन और कोस्टर का टोल टैक्स 90 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया। बस 250, लोडर, ट्रक, डंपर, पिकअप को 300 रुपए भरना होंगे। ट्रांसपोर्टर्स को फैसला नामंजूर। गुलशन रावी टोल प्लाजा पर एहतजाज, गाड़ियां बंद कर दी। डबल सड़कों से सगियां जाने वाली ट्रैफिक घंटों मुअत्तल रही। इंतजामिया ने एहतजाज से बचने के लिए चाल चली। पुरानी शरह पर टैक्स वसूल के बाद जाने दिया, बाद में दोबारा नए टैक्स का बोर्ड लगा दिया। ये भी बता दिया कि कल से नए चार्जेस लागू होंगे। कोरोना से एक शख्स की जान गई। शहर में 39 नए केस सामने आ गए। डेंगू के भी 8 नए केसेस रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में 92 मरीज अब भी जेर इलाज हैं। हुकूमत की शहरियों से बारहा एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। सर्दी बढ़ गई, हवा में नमी का तनासुब ज्यादा, माहौलियाती आलूदगी फिर भी कम ना हुई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 रिकॉर्ड। गड़ी शाहू में AQI 578, US काउंसिलेट के अतराफ 464 रिकॉर्ड। केनाल रोड, मॉल रोड, टाउनशिप, टाउन हॉल, जल्लो मोड़ भी आलूदा तरीन करार। लाहौर का कनेक्शन कसूर से जुदा, गैस का बहरान फिर भी खत्म न हुआ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई कम प्रेशर की शिकायत। क्लिफ्टन कॉलोनी कच्ची आबादी वालों के चूल्हे बुझ गए। परेशान हाल खवातीन का हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। महंगाई के सुनामी में डूबते मजदूरों से मजाक। नए साल के आगाज पर उजरत में पूरे 23 रुपए इजाफा। 1 जनवरी 2022 से नए लेबर रेट का इतलाक हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर के माली ड्राइवर की योमिया उजरत 777 से बढ़ाकर 800 रुपए कर दी जाएगी। आसमान को छूती महंगाई, क्या नए पाकिस्तान के अंदर इतने पैसों में घर चलता है? $1 मिलियन सवाल। बिजली के यूनिट गिने चुने और बिल हजारों रुपए। गरीब सर्दी में भी भारी बिल देखकर चकरा गए। हुकूमत ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में गरीब की जेब काट ली। रही सही कसर लेस्को ने निकाल ली। नवंबर के बिलों में 7 अरब रुपए इजाफी वसूल। क्रिसमस पर स्पेशल सस्ते बाजार नहीं लगेंगे। जिले इंतजामिया और MCL ने हाथ खींच लिया। हर साल यूहन्नाबाद, FC कच्ची आबादी, जल्लो मोड़, बाटापुर, चाइना स्कीम, गुजरपुरा में सस्ते बाजार लगाए जाते हैं। इस बार कोई बाजार नहीं लगेगा। शहर में ट्रैफिक क्यों जाम होता है? गाड़ियों की रवानी के लिए क्या इंतजाम किया जाए? हुकूमत ने मसाइल के हल के लिए सर्वे का फैसला कर लिया। शहर के हर चौक चौराहे में ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया जाएगा। महकमा खजाना ने 1 करोड़ रुपए के फंड्स भी जारी कर दिए। क्या शहर की टूटी फूटी सड़कों की सुनी गई? पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 4 अरब 10 करोड़ रुपए जारी। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट की 8 करोड़ से सोलर पर मुंतकली का अमल मुकम्मल किया जाएगा। सेंटर पॉइंट से डिफेंस तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा 2 अरब 80 करोड़ का बजट तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा होगा। महकमा खजाना ने मंजूरी दे दी। खालिद बट चौक पर अंडरपास, घोड़ा चौक, कैविलरी पर एकतरफा फ्लाईओवर बनेगा। डिफेंस मोड़ और वाल्टन रोड की रीमॉडलिंग होगी। सगिया मंसूबे के PC1 पर नए रेट लागू। LDA ने नजरे सानी की इस्तदा कर दी। लागत में 30 करोड़ का इजाफा। मंसूबा 3 अरब 40 करोड़ से तजावुज कर गया। ट्रांसबॉन्ड तब्दील कराने की तारीख में 3 माह की तौसील। 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 वाले ट्रांसबॉन्ड 31 मार्च 2022 तक तब्दील कराए जा सकते हैं। वजारत खजाना ने 31 दिसंबर 2021 तक डेडलाइन मुकर्रर की थी। बैंक ट्रांसबॉन्ड के बदले रकूम सारिफ के अकाउंट में भिजवाएंगे। सर्विसेज अस्पताल के ब्लड बैंक में अमले की काम चोरी। खून के नमूनों की क्रॉस मैचिंग चंद मिनटों का काम। मरीजों के लवाहिकीन को घंटों इंतजार कराया जाता है। खून की बरवक्त स्कैनिंग में भी टाल मटोल। वार्ड्स में जेरे इलाज मरीजों के ब्लड बैंक के चक्कर पर चक्कर। डॉक्टर्स को भी इलाज में मुश्किलात। अंगूठा लगाएं, गाड़ी ट्रांसफर कराएं। महकमा एक्साइज की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सहूलत। दियारी गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को सिर्फ सिफारत खाने से राबता करना होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम का आगाज 1 जनवरी से हो रहा है। पंजाब वालों के लिए भी सहूलत दस्तयाब।
غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے قائم کمیشن کے ایکٹ میں ترامیم. کمیشن غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کو مستقل کرنے کا مجاز نہیں ہوگا. کونسل کمیشن کی سفارشات پر نظر ثانی کرے گا. کمیشن کا ممبر حکومت تعینات کرے گی. گورنر پنجاب چیئرمین کمیشن کے لیے جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی کا نام منظور کر چکے ہیں. چادر اور چار دیواری کا تقدس لازم. پولیس آئندہ بغیر سرچ وارنٹ چھاپہ نہیں مارے گی. ٹی شہزادہ سلطان کی میڈیا ٹاک. این ٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف کی کارکردگی بھی بتا دی. کہا 132 ملزمان گرفتار کر کے 33 گاڑیاں اور 519 موٹر سائیکلیں برآمد کی. سب انجینئرز کا مستقلی اور ٹیکنیکل الاؤنس کے لیے احتجاجی مظاہرہ. محکمہ ہاؤسنگ کے باہر نعرے. مطالبات کی منظوری کے لیے سیکریٹریٹ تک ریلی بھی نکالی. صحت بخش خوراک کی فراہمی مشن. پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن. جوس کے نام پر کیمیکل پلانے والے جعلی جوس کے 2 یونٹ سیل. بند روڈ اور شالیمار ٹاؤن میں کارروائی. 21,000 سے زائد جوس کے ڈبے تلف. 7,000 کلو سے زائد ناقص پھل بھی ضائع کر دیا گیا. اسمگلرز کے تمام حربے ناکام. کسٹم انٹیلیجنس ٹیم کا سبزی منڈی ٹرک اڈا پر چھاپا. پھل فروٹ نہیں کروڑوں مالیت کا اسمگل شدہ کپڑا برآمد. پکڑا گیا مال حاجی صادق خان کا بتایا جاتا ہے. چھاپا مار ٹیم نے سارا کپڑا ویئر ہاؤس بھیج دیا. پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کی سماعت 12 جنوری تک ملتوی. خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق عدالت پیش ہوئے. حاضریاں لگوائیں. بیان ریکارڈ کرایا. خواجہ سلمان رفیق کے وکیل کی نیب کے 2 گواہان پر جرا مکمل. عدم پیشی پر 4 گواہان کے وارنٹ گرفتاری جاری. شاہکام چوک فلائی اوور منصوبہ اراضی ایکوائر کرنے کے خلاف حکم امتناعی میں توسیع. ایوارڈ کی منظوری کب دیں گے؟ جسٹس شاہد وحید کی جانب سے کہا گیا آج ہی ایوارڈ کر دیتا ہوں. بابر حیات تارڑ کا جواب. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی مہلت کی صدا. ہائی کورٹ نے 3 جنوری کو عمل درآمد رپورٹ مانگ لی. پی آئی سی میں 39 مریضوں کو زائد المیعاد سٹنٹ ڈالنے کا کیس. چیف ڈرگ کنٹرولر اصل جماعت نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے مزید مہلت مانگ لی. متاثرہ شاہد حسن بھی عدالت پہنچ گیا. انصاف کی دہائی. آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں جناب. چیئرمین ڈرگ بورڈ کا جواب. سماعت 4 جنوری تک ملتوی. گلوکارہ میشا شفیع کا اندراج مقدمہ کے اخراج کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع. مقدمات کا اندراج حد تک آگے کیس پر اثر انداز ہوتا ہے. وکیل کے جسٹس طارق سلیم شیخ کی عدالت میں دلائل. درخواست پر سماعت کل تک ملتوی. فلم سٹار میرا ایف بی آر کو بھی چکمہ دے گئی. 2020-21 کا ٹیکس گوشوارہ ہی جمع نہ کرایا. ایف بی آر نے ڈیفنس رہائشگاہ پر نوٹس بھجوا دیا. جواب کے لیے 3 جنوری تک مہلت. اسکینڈل کوئن اس وقت امریکہ میں ہے. خود کو بے روزگار ظاہر کر کے آرٹسٹ اسپورٹس فنڈ سے 5,000 روپے امداد بھی لے چکی. پنجاب اسمبلی کا اجلاس. مزید 6 پرائیویٹ یونیورسٹیز کے قانونی مسودے منظور. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا ترمیمی بل منظور. نور انٹرنیشنل یونیورسٹی سمیت دیگر کے نام شامل. گورنر پنجاب سے چیئرمین اوورسیز کمیشن کی قیادت میں وفد کی ملاقات. سید مخدوم طارق نے اوورسیز کے مسائل بتائے. چودھری محمد سرور نے کہا وزیر اعظم کا مشن پاکستان کو مضبوط اور ترقی یافتہ بنانا ہے. اوورسیز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. مسلم لیگ نون کا نصیر آباد آفس میں اجلاس. خواجہ عمران نذیر نے صدارت کی. 25 دسمبر کی تقریبات اور میاں نواز شریف کی سالگرہ کے انتظامات کا جائزہ. خواجہ احمد حسان، خواجہ سلمان رفیق، میئر لاہور مبشر جاوید سمیت دیگر شخصیات کی شرکت. پیپلز پارٹی میں رہنا ہے تو کارکردگی دکھاؤ ورنہ گھر جاؤ. راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں سست کارکنان کو وارننگ دینے کا فیصلہ. اسلم گل، سمینہ گرکی، تسنیم قریشی اور دیگر جیانوں کی شرکت. پارٹی کو مضبوطی کے لیے تجاویز دی.
ہائی کورٹ کے ججز کی سپریم کورٹ کے ججز کے اعزاز میں پی پارٹی، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی شرکت، چیف جسٹس محمد امیر بھٹی، جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس عائشہ ملک سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، چیئرمین پی این ڈی سمیت متعلقہ افسران کی شرکت۔ کامران افسر کی بھرتیوں کے عمل میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر محمد عابد خان کا کینٹ کچہری اور بخشی خانے کا اچانک دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، کوتاہی برتنے پر ایس ایچ او تھانہ شمالی چھاؤنی انسپکٹر عمران محبوب معطل، محرر کی 1 سال کی سروس ضبط کر لی۔ سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا کی صدر سپریم کورٹ بار ایسن بھون سے ملاقات، سانحہ سیالکوٹ کے ملزمات کو انجام تک پہنچانے سمیت دیگر امور بارے تبادلہ خیال، حافظ انصار الحق سمیت دیگر وکلاء موجود رہے۔ لاہور بار کا الیکشن حتمی فہرست جاری، امیدواروں کی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی۔ صدارت کے لیے آسما جہانگیر گروپ کے فرحاد علی شاہ اور حامد خان گروپ کے راؤ سمی میں کانٹے کی ٹکر، دونوں امیدواروں کا وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا عزم۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں سلک روڈ کلینکل ریسرچ سینٹر کا افتتاح، صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے فیتا کاٹا۔ چین نے منصوبے کی تکمیل کے لیے 3 کروڑ دیے، ویکسین ٹرائلز اور جدید طبی تحقیق میں مدد دی جائے گی۔ ڈاکٹر شاہنور اظہر، چیئرمین بورڈ تصدق حسین جیلانی بھی موجود۔ لاہور چیمبر میں ایمیزون کے تحت آن لائن بزنس تربیتی ورکشاپ، کاروباری شخصیات کو روزگار کے بہتر مواقع کا ہنر سکھایا گیا۔ صدر سیالکوٹ چیمبر کی قیادت میں وفد کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، ڈی پی او سیالکوٹ بھی موجود تھے۔ محمد کامران خان نے وفد کو اتھارٹی کے مقاصد کا بتایا۔ کرسمس قریب آتے ہی شہر میں تقریبات کا آغاز، جنرل ہسپتال میں 300 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا، پروفیسر الفرید سمیت دیگر شخصیات شریک۔ لاہور تعلیمی بورڈ میں امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے تقریب سجائی، چیئرمین ڈاکٹر مرزا حبیب بھی پہنچے۔ پی ایچ اے امپلائیز یونین نے اقلیتی ملازمین کے اعزاز میں تقریب، یاسر گیلانی، جواد احمد قریشی کی شرکت۔ جمیل الدین فاؤنڈیشن نے مسیحی برادری کے لیے ٹاؤن شپ میں تقریب سجائی، ندیم الدین قریشی، عاشق حسین، محسن بھٹی اور دیگر کی شرکت۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی رضوان نصیر نے مسیحی عملے کے ہمراہ کیک کاٹا۔ قائد اعظم کی یوم پیدائش کی مناسبت سے کالجز اور یونیورسٹیز میں تقریری مقابلے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ایجوکیشن سسٹم نے اہتمام کیا۔ 12 کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کی شرکت، فاتح طالب علموں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اور روایتی ملبوسات میں جدت کا رنگ، مستقبل کی فیشن ڈیزائنرز کے تیار کردہ ملبوسات اور ہینڈ بیگز کی نمائش۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کی طالبات نے عملی کام کے ساتھ ساتھ کینوس پر آرٹ ورک بھی پیش کیا، سہیلیوں کے ساتھ سیلفیاں لیں اور اپنے دن کو یادگار بنایا۔